سورہ کوثر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے حضور سے فرمایا کہ ہم نے تم کو کوثر عطا کی۔ یہ خوشخبری دنیا میں بھی پوری ہوئی اور آخرت میں بھی پوری ہوگی۔ پہلے دنیا کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں۔ آخرت کا تو ہم کو معلوم ہے کہ حضور پاک کے لیے ڈھیروں برکتیں اور خوشخبریاں ہیں جو آپ کے حوالے سے اور آپ کے صحابہ کے حوالے سے ہیں۔ یہ سن کے پڑھ کے ہم روشن ہو جاتے ہیں۔ کیا ہی کمال شخصیات ہوں گی آپ کے زیر سایہ، زیر نگرانی پلنے بڑھنے والے، آپ سے براہ راست مستفید ہونے والے، وہ سب آپ کے ہر حکم کے گواہ، تابع دار، ساتھی، پیار کرنے والے اور پیار کروانے والے۔ ان سب کا ساتھ حضور کی خوشخبریوں میں شامل تھا۔ آپ جس جس اونچ نیچ سے گزرتے سب دل و جان، مال سب نچھاور کر دیتے۔ آپ کے صحابہ واقعی ستاروں کی مانند تھے۔ اللہ نے بشارتوں کے ساتھ ساتھ اکثر جگہوں پر نماز اور حمد و ثنا کا فرمایا ہے۔ سورہ کوثر میں ارشاد ہوا ہے نماز اور قربانی کا۔ ایسے ہی ہے۔ حضور کے وقت مشرکوں کا خیال تو تھا کہ ہم دین ابراہیمی کی پیروی کر رہے ہیں، مگر ان نے دین کے احکامات کی شکل اتنی مسخ کر دی تھی کہ پہچاننا ناممکن ہوا تھا۔ ایسے ہمیں حضور کو نئے سرے سے ہی اللہ کے کہے کے مطابق نماز بتانی پڑی، اور ایسے ہی ان کے ہاں قربانی تو تھی، مگر غیر اللہ کے نام کے لیے تھی، خود کے بنائے بتوں کے نام۔ یہ بھی بتانا پڑا کہ سب قربانی جس کا سورہ میں ذکر ہے، اور دل و جان، مال، وقت اور سب کچھ، کہ قربانی صرف اللہ اور صرف اللہ کے لیے ہی ہے۔ القرآن میں اللہ اور حضور کے درمیان کی سب گفتگو، خواہ شریعت ہو یا حکمت، سب قلم بند ہے، مگر وہ صرف اسی لیے ہے کہ فقتاً فوقتاً ہم کو اس کو کھولنا ہے اور مستفید بھی ہونا ہے۔ ہم یقیناً بھول جاتے ہیں یا بھولنے لگ جاتے ہیں کہ احکامات کی اہمیت ہماری زندگی میں کب کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب تو خود سے ہی عقل سمجھ استعمال کرنی ہے نا۔ اللہ نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجنا اور نہ ہی کوئی صحیفہ۔ ہم کو یہ قرآن سنبھال کر رکھنا ہے، بطور کتاب نہیں بلکہ احکامات ادا کر کے۔ حضور کی مشرکین مکہ چڑ بناتے تھے کہ آپ کے بعد آپ کا نام لیوا کون ہوگا؟ آپ کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے، آپ کا پھیلایا کام منقطع ہو جائے گا۔ حضور پاک کے بعد کے ہم سب ہیں۔ میرا قیاس ہے کہ اللہ پاک نے جو کہا کہ تیرا یعنی حضور پاک کا دشمن ہی منقطع کیا جائے گا، سو وہ آپ کے زمانے میں تو ہوا۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم تک آپ کا پھیلایا اللہ کا کلام آپ کی کاوشوں کا پھل ہے، ہم تک پہنچا ایسے ہی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ اب ہم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ یہ آج ہم سب کا انفرادی سوال ہے، خود کا، ہر مسلمان کہلائے جانے والے شخص سے۔ میں کہتا ہوں آج کا اسلام، آج کی نوید، آج کا مسلمان بھی ہے کیا؟ حضور سے لے کے آج تک ہر وقت کا مسلمان خوشخبری تھا، یعنی کہ ایک نوید تھا۔ ہم کو کیا ہو گیا؟ مسلمان حضور کے لیے خوشخبری ہے۔ خوشخبری بن جاؤ خدارا۔ جو دشمن نے کہا کہ آپ کی جڑ کٹ کے رہے گی، اللہ نے ان کو ہی کاٹ دیا۔ وہ خود کو تباہ و برباد کرنے والے بنے، نہ ہی ان کا مال ان کی پشت چلانے کے کام آیا، نہ ہی ان کے کئی کئی بیٹے۔ اللہ نے خود کا وعدہ پورا کر دکھایا۔ حضور سے، اللہ سے ہم نے بھی وعدہ کیا تھا۔ کیا ہوا وہ وعدہ؟ کیا ہوا وہ ارادہ؟ ہم خوشخبری بن کے کیوں نہیں کھڑے نظر آتے؟ اب بھی وقت ہے۔ بہکانے والا جو جکڑا پڑا ہے مردود، آج کل تو بہت ہی وقت ہے معافی کا، لوٹ جانے کا۔ بہکانے والا جو جکڑا ہوا ہے اس کے جکڑنے کا فائدہ اٹھاؤ، دور پڑو اس کی طرف جو رحمت کے دروازے اور مغفرت کے دروازے کھولے کھڑا ہے۔ اٹھو اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔